دل یاد لئی بنایا ہے. کدے لئی جی؟ کدے لئی جی؟ ٹھیک ہے جی. دوسرا سبق آ گیا. تعریف لئی زبان. زبان کدے لئی؟ زبان کدے لئی؟ کدی تعریف لئی؟ حضور نبی علیہ السلام. دل یاد لئی بنایا تعریف لئی زبان. اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. یہ میرے اس گندے کے نام کے ساتھ ایک لگا ہوا ہے خادمی. ٹھیک ہے. یہ میرے پردادا پیر و مرشد ہے حضور حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی ان کی نسبت سے خادمی. ٹھیک ہے. حضرت نے 100 سال سے اوپر عمر پائی حضرت حکیم خادم علی رحمۃ اللہ. ہم نے تو نہیں دیکھا. آپ کا 69 میں وصال ہو گیا. میں 1984 ہے میرا. تو کو بزرگ تھے اس وقت, وہ جوان تھے. وہ کہتے میں حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہوا تو کیا دیکھا, عمر مبارک 100 سال سے اوپر ہے لیکن حضرت بغیر اینک کے قرآن کریم پڑھ رہے ہیں. میں بڑا حیران ہوں. ذرا حکیم تھے. کہتے میں نے سوچا کہ شاید حضرت کے پاس کوئی نسخہ ہے, یا کھاتے ہیں یا لگاتے ہیں, جس کی وجہ سے آنکھیں اتنی تیز ہیں. کہتے میں نے عرض کی حضور نسخہ مینوں بھی عطا فرماؤ. آپ نے فرمایا سنگیا کیڑا؟ یہ حضور جڑا یا کھاندے ہو یا لاندے ہو کہ 100 سال تو اتے عمر ہے نہیں کھاندے. بھائی میں نے حیا احباب کو دیکھا اپنی نیکیاں چھپایا کرو حضرت جی. ہم تو بات بات پہ اظہار کرتے ہیں. ہاں یہ بڑے پکے لوگ ہوتے ہیں. حضور بولے شاہ نے نہیں کہا چل بولے اتھے چلیے جتھے سارے انے, نہ کو ساڈی ذات پچھانے نہ کو سانو مننے. نیکی کر دریا میں ڈال. میں اس دن مجھے آج بھی یاد ہے کہ بزرگ نے دیکھو شیطان کس طرح ہماری نیکیاں ضائع کرواتا ہے. آپ سب حضرت چوکیدار ہونا ہے نا تے ایتکی نو پیسے نہ دئیو ہے. میں جو کیوں نہیں, اگے میں تہجد شروع کرنا ہاں تے آندا ہے, ہن میں مکانا ہاں تے آندا ہے. ایشو چوکیدار کا نہیں تھا, ایشو یہ تھا کہ بتانا تھا کہ میں تہجد پڑھتا ہوں. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں لکھا ہے آپ کسی حاجی سے ملنے چلے گئے. وہ حاجی اپنے نوکر کو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے حضرت نے او پانڈے لے کے آ جڑا میں پچھلے حج تے لے کے آیا. آپ نے فرمایا بھی ضائع کیتا, پچھلا بھی ضائع کر چڑیا. بچو حضرت جن کاموں سے جس کے لیے تم نیکی کر رہے ہو اس کو پتہ ہے حضرت جی. حضرت قبلہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مصر فتح کیا حضرت جی. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران فتح کیا. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر فتح کیا. یہ شعر ہے رسول اللہ علیہ السلام. اور مل کے نعرہ مارنا ہے. نعرہ کیا ہے؟ حضور کے سارے صحابی جنتی جنتی. ٹھیک ہے جی, مل کے حضور کے سارے صحابی, حضور کے سارے صحابی, ابو بکر بھی جنتی جنتی, عمر فاروق بھی جنتی جنتی, عثمان غنی بھی جنتی جنتی, مولا علی بھی جنتی جنتی. ٹھیک ہے, کبھی بھی کوئی ایسا معاملہ نہیں کرنا, سارے جنتی ہیں میرے حضور کے شعر. آپ نے مصر فتح کیا اور کتے تیرا منہ چل جائے تو ابو بکر کے خلاف بولتا ہے. سارے جنتی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے مصر فتح کیا. وہ لکھا ہے کہ جو مصر کا بادشاہ تھا نا اس کے تاج کی بڑی دہائیاں تھی. اس کے تاج میں بڑے کو قیمتی ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے. اب سارا مال اکٹھا ہو گیا, حضرت نے مدینہ طیبہ روانہ کرنا تھا, اس کا تاج نہیں مل رہا تھا. وہ لکھا ہے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان تھے کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا جواب دوں گا, تاج کدھر گئے. حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں میں بڑا پریشان کھڑا تھا تو کیا دیکھا, ایک بندہ آیا جس کے ہاتھ میں نا تھیلا تھا. فرماتے میں نے دیکھا اس کی جوتی کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا, اس کے کپڑوں کو پیوند لگے ہوئے تھے. اب فرماتے ہیں آیا, سلام کیا اور تھیلے میں سے تاج نکال کے نا اس نے ڈھیر کے اوپر رکھ دیا. اور اب فرماتے اس نے اپنے امامے سے اپنے چہرے کو چھپا رکھا تھا. فرماتے تاج رکھ کے نا واپس جانے لگا. میں نے اس کو پکارا, وہ رک گیا. میں نے کہا قربان جاؤں تیرے حوصلے پہ, مجھے تو پتہ ہی نہیں تاج کس کے پاس ہے. جوتے کا تسمہ ٹوٹا ہے, کپڑے تیرے پھٹے ہیں, تو نہ بھی تاج لوٹاتا تو مجھے کیا پتا تھا. ذرا اپنے چہرے سے کپڑا تو ہٹا, بتا تو کون ہے. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس نے کپڑا نہیں ہٹایا. وہ کھڑے کھڑے مجھے جواباً آگے سے کہتا ہے عمرو بن عاص میں نے جس اللہ کے لیے تاج لٹایا ہے وہ مجھے بھی جانتا ہے, میرے باپ کو بھی جانتا ہے. ہاں نکلو حضرت ان کاموں سے, نکلو ان کاموں سے, میرا اللہ جانتا ہے, ہمارے حضور جانتے ہیں. نکلو ان کاموں سے, نکلو ان کاموں سے. پھر دیکھو حضرت جی رنگ لگتے ہیں کہ نہیں لگتے. چل بولے ہوتے چلیے جتھے سارے ہیں.
نہ کو ساڈی ذات پچھانے نہ کو سانو منے. اور حضرت جی آکڑ کے کنوں لبا جی؟ جنوں لبیا انہوں لکھ کے ہی لبیا، انہوں لکھ کے ہی. اور میں احباب سے بچوں سے کہا کرتا ہوں پترو صرف بزرگوں کی باتوں کا سٹیٹس نہ لگاؤ، ان کو دلوں میں اتارو، یہ بڑے قیمتی رہے ہیں. حضور بولے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں پھلاں دا تو عطر بنا، پھلاں دا تو عطر بنا، عطر دا پھر تو کٹ دریا، دریا وچ پھر تو ڈبکیاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں جانی پہلوں اپنی میں مکا. کیونکہ یہ میں چنگی نہیں. کسی نے لکھا تھا جس کو میں کی ہوا لگی اسے نہ پھر دوا لگی نہ دعا لگی. یہاں ہونا نہ ہونا ہے، نہ ہونا عین ہونا ہے، جسے ہونا ہو کچھ کھا کے درے جانا نہ ہو جائے. تو یہ بزرگ نہیں حضرت بھید کھولتے اتنی جلدی. وہ مجھے کہتے ہیں، میں نے جب کہا نا تو آگے سے حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے بھائی سنگیا انج کر گنڈیاں دا پانی لے کے تو جی سلائی ڈوب کے اپنی اکھاں چ پا لیا کر، اکھاں تیز رہنے. وہ کہتے ہیں میں نے آگے سے کہا نہیں حضور ٹرکاؤ نہ اصل نسخہ دس. اچھا پھر فرماتے ہیں بھائی سنگیا کہ تو خالص شہد لب جائے نا تو جی سلائی ڈوب کے نا اپنی اکھاں چ پا لیا کر، اکھاں تیز رہنے. وہ کہتے ہیں میں نے پھر کہا حضور ٹالو نہ اصل نسخہ دس. فرماتے قرآن کریم بند کر کے نہ رو پڑے. فرمانے لگے یار میں تیرے کو اپنا لنگ بچانا وا، تو ضرور کھول کے چڑھنا. سن پھر 100 سال تو اتے ہو گئے، خادم علی نے نہ کھانا کدی غیر محرم نو نہیں ویکھیا. ہاں درجی وہ اس پہ پکے رہے. دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بڑھائیاں سونے دے دیدار واسطے ہیں. پکے رہے حضرت اس پہ. فرمایا 100 سال سے اوپر ہونے کو آیا، خادم علی ان آنکھوں سے غیر محرم کو نہیں دیکھا. ہاں اور یہ اس کی برکت ہے کہ میری بنائی آج تک بھی تیز ہے. اس کا مطلب نہیں اس کو اینک لگ گئی اس نے دیکھا، رنگ ہیں درویشوں کے اپنے اپنے. ہاں اور آگے حضرت جی 2 نظریے ہیں. پہلا کیوں نہیں دیکھا؟ جی دیکھوں گا تو اللہ ناراض ہوگا، دیکھوں گا تو گناہ ہوگا، دیکھوں گا تو آگ میں پھینکا جاؤں گا، نہیں دیکھوں گا تو اللہ راضی ہوگا، نہیں دیکھوں گا تو ثواب ملے گا، نہیں دیکھوں گا تو انعام میں جنت ملے گی. نہ حضرت دونوں پیچھے رہ گئے معاملے. کیا چاہ جنت دی نیکو کاراں نوں اور ڈر دوزخ دا بدکاراں نوں، اسی اسیر ہاں تیریاں زلفاں دے جنت دوزخ کی جانا. اس سے کیا لگے یہ تو 2 مکان ہیں تیرے، ہمیں مکان سے نہیں ہے، ہمیں مکان والے سے ہے. فرمایا 100 سال سے اوپر ہونے کو آیا، خادم علی نے آنکھوں سے غیر محرم کو نہیں دیکھا، اور میں نے اپنی آنکھیں اتنی پاکیزہ اس لیے رکھی ہیں کہ آگے جا کے ان آنکھوں سے میں نے اپنے یار کو دیکھنا ہے. وہ اس پہ پکے رہے. دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار. ہاں جی حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. آپ فرماتے ہیں جس دن سے ناکھوں کو حضور نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے پھر ناکھوں کا بھی اتنا ادب کیا کہ اپنی شرمگاہ کو نہیں دیکھا. ہاں عمل کی طرف آؤ، گلاں تے بڑیاں کر لیاں سی، عمل کی طرف آؤ. روز درود پاک پڑھو، بھیجیا کرو. کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے، بھیجیا کرو. یہ حضرت قبلہ اپنا اپنا انداز ہے. جو میرے بزرگ تھے نا تو ظاہر اس وقت فون اتنے عام نہیں تھے، تو آپ فرمایا کرتے تھے سنگیا تو چٹھیاں بھیجتا رہیا کر، ہاں کسی دا تے جواب آئے گا ہی، کسی دا تے جواب آئے گا، کسی دا تے جواب کدی پوچھن گے نا ویکھو بھائی کیڑا ہے جتھوں روز ہی درود آنڈے دے. بھیجیا کرو، بھیجیا کرو. ایک اور شاعر ہے عشق لہر، شیر الاچار ہے میں آخری پر، وہ بھی یہی کہتے ہیں، کہتے ہیں عشق لہر ککدی رو ہر دم بھیجدا رہے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. فرماتے ہیں عشق لہر ککدی رو ہر دم. اور کیڑی تند منظور جڑی حضرت جی منظور ہو گئی، پچھلیاں بھی بخشیاں گئیاں، آن والیاں بھی بخشیاں گئیاں. اور ہے وہ بارگاہ ہی بڑی کریم ہے. یہ ہمارے بزرگ ہوئے ہیں حضرت منظور احمد شاہ صاحب
صحیح شریف جامعہ فریدیہ، ٹھیک ہے، حضرت کا وصال ہو گیا. آپ کی بڑی خوبصورت کتاب ہے مدینۃ الرسول علیہ الصلوۃ والسلام، ٹھیک ہے. اس میں حضرت نے بڑی کمال کی بات لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں آپ کے کو مرید جن کا انہوں نے کتاب میں نام لکھا ہے حاجی اسماعیل صاحب، وہ فرماتے ہیں انہوں نے مجھے بات سنائی، کہتے ہیں کہ ہم نا جب حج کر لیا نا تو حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، مبارک رہے اندلیب و تمہیں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ، میری خاک یا رب نہ برباد جائے پسے مرگ کر دے غبار مدینہ. بڑی کمال حضرت نے کتاب لکھی. اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ جب حج کر لیا نا تو کہتے ہیں مدینہ طیبہ روانگی ہوئی، تو کہتے ہیں آپ کے کو مرید تھے جن کا نام انہوں نے کتاب میں لکھا حاجی اسماعیل صاحب، کہتے انہوں نے یہ بات سنائی، کہتے ہم جس کمرے میں ٹھہرے تھے نا اسی کمرے میں ہمارے ساتھ ایک سیاسی شخصیت بیوروکریٹ بھی ٹھہرے ہوئے تھے. تو کہتے ہوا کیا، ایک دن ہم دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے تو اندر ایک نا بلی آ گئی. کہتے ہم نے بلی سے بڑی محبت کا اظہار کیا، بھائی محبوب کے شہر کی بلی ہے، ہم نے تو کبھی آنا ہے، پھر پتہ نہیں آنا ہے کہ نہیں آنا، لیکن یہ تو اسی شہر میں چلتی ہے، اسی شہر کی رہنے والی ہے. یہاں تو اصحاب کہف کے در پہ آ کے کتا بیٹھے تو اس کے لیے بھی قرآن کہتا ہے وَقَلْبُهُمْ، اور ان کا کتا ہے. یہ تو ہے شہر رسول اللہ علیہ السلام کی بلی. کہتے ہم نے بڑی محبت کا اظہار کیا، اور اس وقت ہمارے پاس جو روٹی تھی نا کہتے ہم نے اس بلی کو پیش کی، اس کی بھی شفقت اور محبت تھی، کہتے اس نے وہ روٹی قبول کر چلی گئی. کہتے اگلے دن پھر آئی، تیسرے دن پھر آئی، چوتھے دن پھر آئی. کہتے ہوا کچھ اس طرح کہ وہ جو سیاسی شخصیت آئی تھی نا وہ اس بلی سے جی لگا بیٹھے، اور انہوں نے دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ جاتے ہوئے اس بلی کو پاکستان لے کے جانا ہے. سعودی حکومت سے اجازت لی، PIA سے کاغذی کاروائی مکمل کروائی، اور اس کے لیے ایک بڑا عالیشان سا پنجرا بنوایا. اور اس میں لکھا ہے کہ بلا نے صبح روانگی تھی پاکستان کے لیے، جب رات کو سوئے نا تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہے. حضور نبی علیہ السلام جو فرما رہے ہیں میں اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. حضور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں حاجی جس طرح تو خیریت سے آیا تھا نا اللہ تجھے لے بھی جائے، بس اتنا کام کرنا ہماری بلی نہ لے کے جانا، ہماری بلی نہ لے کے جانا. وہ اس میں لکھا ہے کہ وہ خواب میں عرض کی اے محبوب خدا علیہ السلام مجھے اجازت مرحمت فرمائیں کہ میں بلی لے جاؤں. تو آگے سے حضور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حاجی تجھے کس طرح اجازت دوں. 4 راتیں گزر گئیں، بلی ساری رات بارے بیٹھی روتی رہتی ہے، وہ ساتھ عرض کرتی رہتی ہے حضور کرم کرو مدینہ چھڑوں میں لگا جی. جی بلیاں روئیں ہیں تو اتنا نوازتے ہیں، تم رو گے تو نہیں نوازیں گے، لیکن سچ بتانا جی جھوٹ نہ بولی، اسی رونے اسی روندے ہی نہیں ہے. کسی نے اتھے آس لائی دی، کسی نے اتھے لائی، کسی نے اتھے لائی، کسی نے اتھے لائی، وہ تو کہیں کہیں ہے نا. جس نے دھولی در رسول اللہ پہ بچھائی، اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں حضرت جی بچھا کے دیکھو کبھی، ہاں کبھی بچھا کے تو دیکھو. یہ ہمارے ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت شیخ ابو الخیر اقتی علیہ الرحمہ، آپ فرماتے ہیں میں مدینہ طیبہ گئے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے. کہتے اللہ کی کرنی تھی کہ 5 دن کچھ کھانے کو نہیں ملا، رنگ تھے نا اللہ کے حضرت. اللہ مدینہ طیبہ حضرت جی وہ شہر پاک ہے، صرف بیٹھ کے آپ نے سوچنا ہے چیز آ جاتی ہے. میں اس کا تجربہ کیا ہے. جب حضرت ہم قبلہ پہلی بار گئے میں تھا گنو گناہگار اور 2 ساتھی، میں اندر بیٹھا نا قرآن کریم پڑھ رہا تھا، وہ 2 ساتھی آپس میں بیٹھے کچھ گپیں کر رہے تھے. ایک بندہ آیا عربی وضاقتہ کا، لیکن بول وہ اچھی اردو رہا تھا. مجھے آ کے نا میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے حضرت یہ آپ کے لیے دال آئی ہے. میں نے اس کو اس طرح دیکھا، میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں اس کو. میں حضرت آپ کو غلطی لگ رہی ہے میرے لیے نہیں ہے. کہنے نہیں حضرت سانو غلطی نہیں لگی، دال تاڑے لے آئی. میں نے کہا بھائیو کیا کر سکتے ہیں. میں نے پکڑ کے حضرت جی ڈونگا رکھ لیے. وہ قرآن کریم تھا، میں نے اس کا تھوڑا رکو، وہ جو 2 باتیں لگے تھے نا میں نے ان کو کہا میں لو بھائی چلیے روٹی لئیے تے دال آئیے تے روٹی کھائیے. وہ بندہ مجھے کہتا ہوئے ہوئے وہ میرا دل کرتا ہی پیا مرغا کھا کھا کے گیا کہ تو دال لا بجے. میں بھائی ادھر میرے ہتھے بہ کے آئی کوئی گل نہ کری. اے حضور نبی علیہ السلام دی بارگاہ گل دل چ بات جانی شے پہلے آ جانی ہے، ہاں یہ نہ کرنا کبھی. اور میں نے کہا چلے آ جیا کیتا کی ہے.
وہ جا کے 6 ریال دی باہروں دال کھا لینی ایڈی وڈی بارگاہ جو منگی بھی ہے تے دال ہی منگی ہے. ہم بڑا شہ منگو منگنا دی اتنی بڑی بارگاہ ہو مانگنی بھی ہے تو دال نہیں مانگنی. 6 ریال کی جا کے باہر سے کھا لے. اتنی بڑی بارگاہ مانگی بھی تو دال مانگی تو نہیں. وہاں تو دل میں خیال آنے کی بات ہے. چیز سامنے پڑی ہوتی اور ایک نہیں ہزاروں بار مشاہدہ ہوا. باپ نے آ کر بڑی بڑی دفعہ بات سنائی کہ بس بیٹھے دل کیا کہ یہ ہونا چاہیے. چیز سامنے آ گئی ہے. ٹھیک ہے وہ پتہ رنگ تھا. کہتے 5 دن میں وہاں رہا کچھ نہیں ملا کھانے کو. کہتے 5ویں دن میں نے کیا کیا ادھر ادھر نہیں گیا. جن کی بارگاہ میں آیا تھا کہتا میں وہیں حاضر ہوا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار مبارک پر حاضر ہو کے میں نے عرض کی محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا مہمان ہوں اور 5 دن کا بھوکا ہوں. کہتے یہ کہہ کے نا میں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ممبر شریف کے پیچھے جا کے سو گیا. کہتے اب خواب میں بھی کیا دیکھتا ہوں کہ میں سویا ہوں. خواب میں بھی دیکھتا ہوں کہ میں سویا ہوں. اس سوتے میں نا آ کے مجھے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگایا. آپ فرماتے ہیں ابو الخیر تو سویا ہے دیکھ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. کہتے میں حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آپ کی دائیں جانب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے. آپ کی بائیں جانب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے. کہتے میں نے حضور نبی علیہ السلام کی مبارک پیشانی کا بوسہ لیا چوما آپ کی پیشانی کو. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے ارشاد فرمایا اے ابو الخیر تو ہمارا مہمان ہے اور 5 دن کا بھوکا ہے یہ لے روٹی کھا. کہتے نبی علیہ السلام نے مجھے ایک روٹی عنایت کی. اللہ آپ کو پتا ہے اکیلے روٹی کھانا تھوڑا اوکھا سا معاملہ ہے. کہتے لیکن جب وہ روٹی کھائی ایسی روٹی نہ پہلے کھائی نہ بعد میں کھائی ہے. کہتے حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ کے نا خواب ہی میں کہتے میں نے آدھی روٹی کھائی. آدھی یاد فرماتے آدھی روٹی کھائی میں نے اور میری آنکھ کھل گئی. خواب میں نے آدھی روٹی کھائی آدھی میرے ہاتھ میں تھی تو آنکھ کھل گئی. میں خواب سے بیدار ہو گیا لیکن قربان جاؤں ان کی عطاؤں پہ. کہتے جب آنکھ کھلی تو آدھی روٹی جو خواب میں رہ گئی تھی ہاتھ میں وہ ہاتھ میں موجود تھی. کہتے ہیں ہاتھ میں موجود تھی وہ آدھی روٹی. اور کہتے دوسرا کرم حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کہتے جو ان کی بارگاہ میں بیٹھ کے آدھی کھائی تھی نا اس کا ذائقہ بھی منہ میں موجود تھا. جھولی پھیلا کے تو دیکھو. میں تو کل بھی کہہ رہا تھا اپنے حکمرانوں سے ہوئے امریکہ جاندے ہو منگن IMF کل جاندے ہو ورلڈ بینک کل جاندے ہو چائنا کا منگن جاندے ہو وہ ظالمو جاؤ ہاں سارے کٹھے ہو کے ایک باری مدینہ طیبہ کیوں نہیں جاندے جا کے منگو ہم معافی حضور نبی علیہ السلام اتنے حضور دی بارگاہ چرچ کرو. حضور جڑا محمد علی خلو بنوایا ہے دیکھو کی حال ہو گیا کیوں نہیں عرض کرتے. اور تیسری نظرت جی گئے اگلے دن آ کر ٹھیک ہے جی جو پہلی تقریر ہونی اگر اس میں نام ہمارے وزیر اعظم نے یہ کہا تو میں بھی نام بدل دوں گا. وہ کیا آ کے اس نے کہنا ہے یہ بھر کے جھولی میری سرکار نے بھر کے جھولی میری سرکار نے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے. لیکن کیسی خدا کی مار ہے وہاں بھی جائیں گے وہاں بھی جائیں گے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. حضرت اس وقت ضرورت ہے کیا ہو جنہوں نے نہیں کھلانی اسی تے پھیلائیے نا اسی تے پھیلائیے. اور میں باپ سے کہا کرتا ہوں حضرت جی ایک بڑا خاص ٹائم جو چولی پھیلانا جنہیں جوان منڈے بیٹھے دے پتر نہ اپنی جوانیاں ضائع کرو اپنی جوانیاں نہ ضائع کرو. سونی داڑھی رکھو سونی رکھو ٹوپی رکھو سر تے کدی کدی ماما شریف ہی بنو اٹھو سرگی حضرت. اور سرگیوں میں اکثر پڑھنا ہونا کہ تانوں کی پتہ سرگی کی ہے. جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگی دا جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگی دا کھلائی دربار محمد عربی دا صلی اللہ علیہ وسلم. اٹھو حضرت سرگی لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا. میں آپ کو اپنی سناتا ہوں جہاں سے سبق کی ابتدا ہوئی. میں جب لاہور پڑھتا تھا نا تو یہ کیونکہ میرا تعلق سیالکوٹ میں فتح گڑھ سے ہے جہاں میرا بچپن گزرے 3-4 سال ہوئے ہیں میں نے فتح گڑھ کو چھوڑ دیا. وہاں ہمارے گھر کے بالکل سامنے میں قبرستان تھا آج بھی ہے. میرا قبرستان اور میری گلی کے درمیان سڑک تھی. میرا سڑک کے اوپر گھر نہیں تھا گلی کے کافی اندر جا کے گھر تھا. تو ہمارا جو تعلیمی دور ہے نا سن 2002-3 کا جو دور ہے اس وقت اسی قبرستان میں ایک
بزرگ بیٹھا کرتے تھے جن کا نام تھا سائیں عبدالرشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ٹھیک ہے جی. بس وہ کسی مرزوب کے ساتھ ان کی بیٹھک تھی. بس کسی دن مرزوب موج میں آیا, تار ساڑ چھڑی اندر دی, بس وہ پھر نہیں ہو رہے. انہوں نے پھر اپنا جو 10-15 سال تھے وہ قبرستان میں گزارے. مجھ سے بڑی محبت تھی. ایک دن بڑی گرم دوپہر کو نا میں حضرت کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا, صرف قبرستان میں وہ اس میں گرمی کے دن تھے. ان کو بھی پسینہ آیا تھا, میرا بھی پسینہ بہ رہا تھا, کیونکہ میرا جو گھر تھا وہ گلی کے اندر تھا, ان کا گھر قبرستان کی اس جانب نہ بالکل قبرستان کے اوپر ان کا گھر تھا. میرا گھر بھی میری طرح 2.5 مرلے کا تھا, حضرت کا گھر بھی حضرت کی طرح بڑا عالی شان سا گھر تھا. اور کیونکہ اس وقت یہ جو اب اے سی نے ونڈو شکل اختیار کر لی, یہ نہیں تھے تب ونڈو اے سی ہوا کرتے جو دیواروں میں لگا کرتے تھے. وہ حضرت کے گھر کا نا چل رہا تھا, آواز آ رہی تھی اس کے چلنے کی. تو بیٹھے بیٹھے نا میرے دل میں خیال آیا, میں نے کہا یہ بابے اور نے کی کیتا, ایڈا ٹھنڈا کمرہ چھڑ کے کتنے قبرستان آ کے بیٹھے دل. اور میں کہتا ہوں یہ حضرت کی محبت تھی کہ بات دل میں نہیں رہی, بات زبان پہ بھی آ گئی. میں نے حضرت کو بھی کہہ دی یہ بات, میں حضور ہے کی کیتا ہے. ان کہنے کی ہوا ہے میں حضرت ایڈا ٹھنڈا کمرہ چھڑ کے کتنے قبرستان بیٹھے دیا. مجھے آگے سے کہنے لگے مولوی سلیمان نے پھر گل دا جواب تے دے. میں جناب منو فرمان لگے جو ٹھنڈے کمرے سے تو گل کرن دے ہیں ایدا سخیر چھڑ کے آنا کتنے وے. سوال کو مشکل تو نہیں تھا کہ مجھے جواب نہ تھا اس کا. میں نے کہا میں حضور آنا تے اتھے ہی جتھے بیٹھے دے. فرمان لگے 4 منڈیاں تے جو آنا سی اسی آپ ہی آ گئے. اور میں حضرت جی اتنی دور خراب گلے کے ساتھ آپ کو یہ قطن نہیں کہنے آیا کہ آؤ سارے قبرستان چلیے. یہ میرے نبی علیہ السلام کی تعلیم ہی نہیں. بس جاتے جاتے آپ کو اتنا کہہ جاؤں گا قبرستان کو بھولنا نہ کبھی بھی. ہاں اتنا جاتے جاتے بھولنا نہ, کیونکہ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی نے بڑا کمال فرمایا. آپ فرماتے ہیں کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کو چھوڑ کشیش مال چلیا, کوئی پلیا ناس تے نخریاں وچ, کوئی ریت گرم تے تھل چلیا, کوئی بھول گیا مقصد آون دا, کوئی کر کے مقصد حال چلیا. غلام فریدہ ایتے سب مسافر نہیں, کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا. جانا ہے جایا کرو قبرستان اور فون بند کر کے جائیے. اور پھر اتنے بہ کے نا اسپیشل ایک جڑا کام کرنا کی سلیٹاں پڑھیا کرو جڑیاں قبر دے اتنے لگی دی تاکہ تمہیں پتہ لگے اتنے کیڑا کیڑا چودھری آ کے لیٹے ہیں. زمینیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا, بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے, نہ ہے کسر دارا نہ گورے سکندر, زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی ویک فریدہ مٹی پھلی. میں جب آیا تو حضرت کو زمین کے والے سے گفتگو فرما رہے تھے. پتر کدی نہ دلی لڑی ہو کسی نہ, کدی نہ دلی لڑی اے نہیں جی ساڈی کوئی نہ ماں دے ٹڈوں لے کے آئی نہ قبرستان نال لے کے جانی. اے پتر ایتھے بھی نہیں ایتھے ہی رہ جانا, اے دلی کدی نہ لڑی ہو کسی. اور اسپیشلی یہ حدیث کا مفہوم سناتا جا رہا ہوں, پتر بھرا نہ تے کدی بھی نہ لڑی ہو. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو حق پر ہو کر بھی اپنا حصہ چھوڑ دے میں جنت میں اللہ سے لے کے دوں گا. ہاں کدی نہ لڑی ہوئے دلی اے چھڑ کے جانی گی ایتھے ہی, کدی بھرا دا گریبان نہ پھڑی ہو, کدی بہن دا کنہ ماری, جان ایتھے ہی رہنی ہے. زمینیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا, بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے, نہ ہے کسرے دارا نہ گورے سکندر, زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. چھڑنا ہے حضرت کوئی کسی نے بھی. حضرت آپ اور میں کیا ہیں حضرت, حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی, یہ وہ بادشاہ تھے جن کے لیے تاریخ میں لکھا ہے کہ جب حضرت اپنے بستر پر لیٹتے تھے تو 2.5 من 100 کلو گلاب کی پتیاں بچھائی جاتی تھی آپ کے بستر پر. پہلے بھی جو گدا ہے وہ میرا اور آپ کا گدا نہیں حضرت کا گدا ہے, اور اوپر 100 کلو قبلہ اگر پھول کی پتیاں بچھائی جائے تو کیا بستر کی نرمی کا عالم ہوگا. اور لکھا ہے لکھنے والوں نے کہ حضرت کی وہ خادمہ جو روز پھول بچھایا کرتی تھی, روز جو بچھاتی تھی. ایک دن اس کا بھی دل کاری پڑا, چلو چیک تے کریے بھلا کہ نہ بستر ہے. بس لیٹی تھی, گدے کی نرمی, پھولوں کی ٹھنڈک, سارے دن کی تھکن, تینوں چیزیں اکٹھی ہوئی. پھر فور آنکھ لگ گئی. آنکھ کب کھلی جب کوڑا بجا, جب کوڑا لگا اٹھ بیٹھی. کیا دیکھتی ہے حضرت بڑے غضب میں, ساتھ جلاد حضرت کی کابینہ. فرمایا تیری اتنی جرت کہ تو نوکرانی ہو کہ میرے بستر پر لیٹتی ہے. جلاد کو کہا مار مار کے کوڑے اس کی کھال ادھیڑ دو.
کوڑے پڑنے شروع ہوئے، ظاہر عورت ذات تھی، بھلے چیخو پکار کی، روئی، لیکن تھوڑی دیر بعد کیا ہوا، چیخو پکار رونا تلخ چھوڑ کے نا اس نے مسکرانا شروع کر دیا۔ حضرت بھی بڑی جہاندیدہ شخصیت کے مالک تھے، کوئی عام بندے تو نہیں تھے۔ آپ نے جلاد کو اشارہ کیا، فرمایا بس کر، اس نے چھوڑ دیا۔ آپ نے پوچھا پہلے رون رہی سے ہوں اسی، یہ کیوں؟ عرض کی تھی حضور ظاہر ہے جسم ہے، کوڑے پڑ رہے تھے، درد ہو رہی تھی، رونا ہی تھا۔ فرمایا اصل سوال یہ ہے اسی کیوں ہوئی؟ عرض کی تھی حضور کوڑے پڑ رہے تھے، درد ہو رہی تھی، رونا ہی تھا، بس ایک خیال آیا اس لیے مسکرائی۔ فرمایا کیا خیال آیا؟ کہتی جب کوڑے پڑ رہے تھے تو درد ہو رہی تھی، رو رہی تھی، دل میں خیال آیا، وہ کیا تھا، کیوں رو رہی ہے؟ بس صبر کر لے، کوئی ایڈا مسئلہ نہیں، تو سونے کے ارادے سے تو نہیں لیٹی تھی، تو چیک کرنے کے لیے لیٹی تھی، تو اتنے پڑے ہیں یہ سوچ کے خوش ہو جا، تجھے تو چیک کرنے کے اتنے پڑے ہیں نا، جو کئی سالوں کا سور ہے اس کو کتنے پڑیں گے، جو کتنے سالوں کا سور ہے اس کو کتنے پڑیں گے۔ اسی لیے تو کسی نے کہا تھا نا، جاگ مسافر جاگ، نہ کر نیند پیاری، ایس مسافر خانے اندر لٹے کہیں بیوپاری، کہیں پائیتے لٹے گئے، تیار رکھی کتے تو ہی نہ لٹے ہیں۔ ہاں نسخہ کوٹ کے گنڈ باندھ لے کی جاگ فقیرہ جاگ ویلا سر لگائی دربار محمد عربی دا کدی حضرت ہے اے نہیں جے ساڈی کوئی بھی حضرت ایتھے وے ایتھے رہ اسی تے مالی ہیں، حقیقت ہے حضرت۔ میں نے تو قبلہ سیکھا ہے اپنے گھر سے، میں نے تو خیر وہ پلیٹ اتار دی تھی جب میں بڑا ہوا نا، کیونکہ والد صاحب میرے واپڈا میں ملازم تھے، اس لیے میرے گھر کے باہر پلیٹ لگی ہوتی تھی کبھی، ٹھیک ہے جی، تو دادا ابو کے نام کی وہ اتر گئی، پھر ابو جی کے نام کی لگی وہ بھی اتر گئی، جگہ اتھے ہی ہے کی ہویا ہے، نام بدلے، نہ دادا ابو لے کے گئے نہ ابو جی لے کے گئے، تو لے کے پتر میں بھی نہیں جانا، جگہ تو پھر سیالکوٹ چھڈ آیا تھا، میرا 2.5 مرلے کا مکان ہے اپنی ذاتی، جڑا میرا مکان ہے وہ جی میری بہن میرے نال میری حصے دار ہے، وہ تو سیالکوٹ چھڈ آیا تھا پتر، ہوں میں مر جا کی جان دو گے میرے نال، انگوٹھی جانی ہے کڑی جائے گی، پیسے جان، پھر کی ہے میرا پتر، کی ہے میرا، صرف 2 ہی جانے جو لمحہ بیٹھے تھے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ 2 جانیاں جی، میریاں نیکیاں تے میریاں برائیاں، اے زمین، اے کار، اے پتر، اے منڈے، اے وہم ہے حضرت سارا، اے سارا وہم ہے، ککھ نال کدی پتر دے وہم، رب نے دیتا ہے او دا شکر ادا کرو، لیکن کدی اے نہ سمجھ لیے کہ ہی مالک، کدی انجا پڑھ کے نہ ٹریو میں تو نہیں مالک حضرت، تو مالی، ٹھیک ہے جی۔ انہیں اتھے دا نہیں منو پتا، انہوں آج بھی یاد ہے حضرت جی، میں قبلہ کینگڑے موڑ گیا، آئے ہوں تے خیر اللہ دی بڑی رحمت ہو گئی نا، انداز بڑا ٹھنڈا ہو گیا، اللہ ذرا انداز بھی جلالی سی، میں بڑے جلال تقریر کی تھی، اور میں باقاعدہ قرآن کریم تو حوالے دیتے کہ اسی مالک نہیں سی مالی ہیں، اللہم مالک الملک، اے اللہ اے ملکوں کے مالک، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہ۔ میں کو 7-8 آیتیں پڑھی، وہ ختم پاک تھا، وہ حضرت جی پتہ نہیں کہ بابے ہو رہی نا تو ریالی پاک بنی اٹھ کھلوتے حضرت، انہوں بڑے غصے چ کہندے نے مولوی جی زمیناں تے ساڈیاں ساڈے کولوں تسی کھو لئیاں نے، سانو مالکو مالی کر چھڑیا ہے، ہن میں اونی دیر تانوں پنڈو نہیں جے باہر جان دینا جن دیر تسی ثابت بھی نہ کر کے جاؤ کہ ہی مالی۔ میں نے کہا بابا جی میں نے 9 آیتیں پڑھی ہیں قرآن کریم کی، یا اسی مالی ہیں، اسی نہیں مالک کوئی، لیکن آؤ میں باپ کو یہ بھی سنا کے جاؤں گا، اگر رب اور رب کے رسول کو راضی نہ کیا تو یہ زمین ہمارے ساتھ پھر کیا کرے گی؟ یہ ہماری تو نہیں ہے، یہ اس کی ہے، یہ ہماری نہیں ہے۔ یہ لکھا ہے جیسے حضرت بیان فرما رہے تھے جب میں آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور مبارک تھا، 2 بندے زمین کی وجہ سے آپس میں لڑ پڑے، ایک کہ میری ہے، دوسرا کہے میری ہے۔ وہ جو بڑے بزرگ تھے بنی اسرائیل کے، انہوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا، وہ جو جھوٹا ہے وہ فیصلہ ماننے کوئی نہیں۔ آخر بات یہاں ختم ہوئی کہ اس سے پہلے کہ کسی کی جان جائے، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمیں موجود ہے، چلو چل کے ان سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ وہ سارے ان دونوں کو لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اگر عرض کی حضور زمین دا ایک ٹوٹا ہے، اے کہندا میری ہے، اے کہندا ہے میری ہے، آپ ان فیصلہ فرماؤ کہ دونوں چوں کدی۔ وہ کچھ ہوتے ہیں نا ایویں، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ بڑوں کی مجلس میں کس طرح بیٹھتے ہیں۔ وہ لکھا کہ وہاں بھی ایک بیٹھا تھا،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے حضرت اینج کرو کہ نہ دوئے کلیاں کلیاں کر کے نہ دی گل سنو، آپ کو آپ پہ پتہ چل جائے گا سچا کیڑا تو جھوٹا کیڑا۔ تفسیر میں لکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے، آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے نہیں ضرورت ان کو اکیلا اکیلا کر کے پوچھنے کی، مجھے تو اللہ نے اتنی طاقت بھی دے رکھی ہے، میں زمین سے پوچھ لوں گا بتا تو کس کی ہے، میں تو زمین سے بھائی نبی نبا سے ہے، نبا کا معنی خبر ہے، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، تو پھر نبی کا معنی کیا ہوا؟ غیب کی خبریں دینے والا ہے۔ وہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں کو لے کے نا تشریف لے گئے اس جگہ پر جس پہ دعویٰ تھا دونوں کا، زمین کی نشاندہی کی گئی، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، زمین کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا یہ زید دعویٰ کرتا ہے تو میری ہے، یہ بکر دعویٰ کرتا ہے تو میری ہے، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تجھے حکم دیتے ہیں، اب تو بتا تو دونوں میں سے کس کی ہے؟ تفسیر میں لکھا ہے زمین بول اٹھی، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، اور سلام عرض کرنے کے بعد عرض کرتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام دونوں جھوٹ بول رہے ہیں، نہ میں اس کی ہوں نہ میں اس کی ہوں، ان دونوں کو کہیں تیاری کریں دونوں میرے ہیں۔ ہائے اسی ساری زندگی آئی کھیڑ دے رہنے ہیں میری، اور بابا تینوں کنے کیا تیری، اے تیری نہیں تو اے دائیں، اے تیری نہیں تو اے دائیں، زمینیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، نہ ہے قصر دھارا نہ گورے سکندر، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے، سکندر جب اس دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی تھے، ککھ بھی نہیں جانا، ککھ بھی نہیں جانا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ، اتھے عملان دے ہونے نے نبیڑے کسے نے تیری ذات، اتھے اس لئے عمل کرو، اور کربلا تمہیں یہی سبق دے رہے، سبق ہے نا کربلا، کیا کام ہے؟ طاقت ہندیاں زور نہ لایا، کہ بلے اتھے کیڑا مردہ جائے جائے زور ہو جائے، کیڑا باز آندہ جائے، یہ دو چٹائیں فرید نہیں سوڑتا رہنے ہیں، لیکن وہ وہی تھے سے طاقت ہندیاں زور نہ لایا، یہ جن کی میں نے بات سنائی نا کہ خادم علی رحمت اللہ، ٹھیک ہے جی، حضور پیر سید جلال الدین شاہ مشہدی رحمت اللہ تعالی، عرفان شاہ مشہدی مدہ ذلہ العالی کے والد گرامی، حضور ڈاکٹر آصف اشرف جلالی مدہ ذلہ العالی کے پیر و مرشد، حضرت کی بڑی محبت تھی میرے سیدی حکیم خادم علی رحمت اللہ، اور یہ نہیں کبھی ہوا کہ آپ سیالکوٹ تشریف لائے ہوں اور قبلہ حکیم صاحب رحمت اللہ تعالی سے ملے بغیر چلے گئے۔ ایک دن حسب معمول میں یہ آپ کو بتانے لگا ہوں بزرگوں کا کیا نام ہے، خادم علی، یہ میں آپ کو بتانے لگا یہ خادم علی کی طاقت ہے، تو قربان جاؤں پھر جو حضرت علی کے لختے جگر ہیں ان کی طاقت کیا ہوگی، یہ جس کی ہم شاہد ہیں، وہ حضرت نا تشریف لائے ہوئے تھے قبلہ پیر سید جلال الدین شاہ مشہدی رحمت اللہ تعالی، دونوں اللہ کے ولی بیٹھے، ماوے گفتگو تھے، معرفت کے موضوع پہ گفتگو ہو رہی تھی، مریدین نے نہ کر عرض کی شاہ صاحب کی بارگاہ میں، شاہ جی 3:30 بجے گڈی نکلنی ہے، 3 بج گئے ہیں، کیم صاحب کو اجازت لو، ظاہر کوڈے جاندے ہیں کو 10-15 منٹ لگنے نے، اگے جا کے کوئی سیٹ بھی ملنی ہے، کیم صاحب کو اجازت لو نکلی، شاہ صاحب حکیم صاحب رحمت اللہ تعالی سے فرمانے لگے کیم جی میں نے اجازت ہے پھر میں جانا ہے، پتہ نہیں حکیم صاحب کا کیا موڈ تھا، اب آگے سے ارشاد فرمانے لگے شاہ جی آج میرا دل کرتا ہے تسی میرے کول ہی رہو، بڑے درد والے لوگ تھے وہ، شاہ صاحب بڑے خوش ہوئے، ذہن نصیب عارف وقت نے خود کا ایک رات میرے پاس گزارا، ایک نرس کرنے لگے قبلہ کیم جی بچے بڑی بڑی دوروں پڑھنا ہے، اگر رات آپ کر رہا گا تو بچیاں دا ایک دن ضائع ہو جائے گا، اس لیے میں نے اجازت دو کہ میں جانا ہے، کیم صاحب پھر عاجزی کر کے نہ کہتے ہیں شاہ جی اجازت کرو ہر رات نو کچھ میں نے پڑھا چھڑے، شاہ صاحب پھر کہہ رہے حضور آپ تو عارف وقت ہے میں نے آپ کو کیا پڑھانا، تیسری بار پھر فرمانے لگے حضرت اس طرح کرو آج رات میرے کل روک جاؤ، جڑا کل دا سبق رہ جائے گا نا پرسو جا کے 2 دن دا کٹھا ہی پڑھا چھڑی، لیکن شاہ صاحب فرمانے لگے نہیں حضور آج اجازت دے دیں، اب جب آؤں گا نا تو میں اہتمام کر کے آؤں گا اور رات آپ کی خدمت میں رکوں گا۔ شاہ صاحب نے حکیم صاحب نے کہا جی میں شاہ جی مرضی ہے، بڑے لوگ اگر غیر سید ہوتے تو حکمن بٹھا لیتے، لیکن اب سید تھے
ترلا ہی ڈالنا تھا، منت ہی کرنی تھی. اب سنت ہے کہ مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جاؤ. حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی اٹھے، قبلہ شاہ صاحب کو دروازے تک چھوڑنے آئے، تانگے پہ بٹھایا. شاہ صاحب کا تانگا اڈے کی طرف رواں دواں ہو گئے. آ کے نہ آپ اپنی سیٹ پہ بیٹھ گئے. اب ذرا سننا خادم علی کی طاقت ہے. آنکھیں بند کر لی ہیں. کو 15 منٹ گزرے ہوں گے، مریدین نے آ کر خبر دی حضور شاہ اور ٹانگا دے واپس آ گئے. مسکرائے، جا کے نا شاہ صاحب کا استقبال کیا، لا کے پلنگ پہ بٹھایا. پوچھتے ہیں شاہ جی گئے نہیں؟ آگے سے شاہ صاحب فرمانے لگے کھیل جی کپڑے تے بیٹھا ہاں، تانگا اڈے نوں ٹریا، چنگی بھلی دھوپ چڑھی سی، پتہ نہیں کتوں بدل آیا، نال تیز ہوا، بدل چھما چھم پے ہوئے. اگے بواں تاں بھجن دا خطرہ، پیچھے بوے تاں بھجن دا خطرہ. میں کتے اے نہ ہوئے اڈے تک جاندے جاندے کپڑے اینے گلے ہون اور پکی تک جاندے جاندے ٹھنڈ نال اینا بخار آئے کہ بچیاں دے کئی دن ضائع ہون. اور میں کوچواں نوں کیا موڑ ٹانگا، حکیم صاحب کری رہ لیندے ہیں. اب ذرا خادم علی کی طاقت سننا. اب آگے سے کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرمانے لگے شاہ جی تانوں 3 باری آکھیا تسی کوئی نہیں مننے، اپنے یار نوں ایک باری آکھیا من گیا ہے. لیکن اتنے کی سی؟ طاقت ہوندیاں زور نہ لایا. اگر خادم علی کا یہ زور ہے تو پھر قربان جاؤ امام حسین کا کیا عالم ہوگا. لیکن کیا طاقت ہوندیاں زور نہ لایا. چلو میں حضرت بھی بیٹھے ہیں، آپ کو ایک اور بات سنا تو آپ کو کھل کے سمجھ آئے گا کہ کربلا میں ہوا کیا تھا. ٹھیک ہے کہ یہ ہمارے بزرگ ہیں حضرت مظہر جان جانا رحمۃ اللہ تعالی نقشبندی مجددی سلسلہ عالیہ کے شیوخ میں حضرت کا شمار. آپ کے بڑے بڑے مشہور جو ہے نا وہ خلفاء تھے. ایک ہی نام میں کہتا ہوں کافی، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی. آپ نے اپنے شیخ سے اتنی محبت تھی کہ آپ نے مظہر کے نام سے تفسیر مظہری تصنیف فرمائی. حضرت لکھتے ہیں کہ ہمارے جو شیخ تھے نا حضرت مظہر جان جانا رحمۃ اللہ تعالی، آپ کی بی بی صاحبہ بڑی سخت تھی مزاجن، زبان کی بڑی کڑوی تھی. لیکن حضرت نے سب مریدوں کو کہہ رکھا تھا یہ جو کچھ بھی کہیں ان کو کچھ نہیں کہنا، جتنا مرضی کڑوا بول لیں کچھ نہیں کہنا. اس لیے کوئی مرید آگے سے کچھ نہیں بولتا تھا. وہ لکھا ہے کہ حضرت کا کوئی مرید نا کابل سے آیا، پٹھان بابا. حضرت نے خانقاہ میں کو کام اس کے ذمہ لگایا کہ بھئی یہ تو اس طرح کر. وہ کام کر رہا تھا تو بی بی صاحبہ تشریف لے گئی. آپ نے نا وہ آ کے اس پٹھان سے پوچھا بھائی خان یہ تم کیا کر رہے؟ اس نے آگے سے کہا جی مجھے پیر صاحب نے یہ کرنے کو کہا ہے. پہلے تو خان صاحب کی ہوئی، پھر بی بی صاحب نے توپوں کا منہ قبلہ کی طرف کر دیا. اب اس کو تو نہیں پتا تھا یہ کون ہے. اپنے لیے تو خان صاحب برداشت کر گئے لیکن پیر صاحب کے لیے نہیں برداشت ہوئی. ہتھیار اس وقت عام لگا کرتے تھے. خان صاحب نے ڈالا تلوار کو ہاتھ اور کھینچی نے عام سے باہر. اس سے پہلے کہ کچھ ہوتا حضرت کو بذریعہ کش خبر ہوئی کہ اندر معاملہ خراب ہو گیا. اب جلدی جلدی تشریف لائے، مرید کا ہاتھ پکڑا، اس کو باہر لے گئے. دونوں پیر مرید بیٹھ گئے. اب مرید بھی رو رہا ہے، پیر بھی رو رہا ہے. جب کیفیت سنبھلی نا تو مرید عرض کرتا ہے حضرت اب اتنے بڑے شیخ ہیں، آپ کے تصرف کی دور دور تک دعائی ہے اور ایک عورت ذات آپ کی شان میں اتنی گستاخی. اب ذرا سننا. حضرت مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ تعالی رو پڑے. آپ نے فرمایا میں مجاہدے کر رہا تھا قرب الہی پانے کے لیے. تو ایک دن الہام ہوا مظہر ہم تجھ سے راضی ہیں. کہتے میں نے سجدہ شکر ادا کیا. کہتے پھر الہام ہوا مظہر ہماری ایک اور بندی ہے، ہم اس سے بھی بڑے راضی ہیں، وہ بھی ہمیں راضی کرنے کے لیے بڑی محنت کرتی ہے لیکن اس میں ایک عیب ہے، زبان کی بڑی کوڑی ہے. اور مظہر کبھی تو ہمارے لیے اس سے نکاح کر لے، ہم تجھ سے اور راضی ہو جائیں. آگے سے حضرت مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر میں اس پہ ایک نظر ڈالوں نا، ایک نظر، گستاخی کرنا تو دور کی بات، یہ تو بولنا بھول جائے، لیکن کیا کروں میں تو یار سے یاری نبھا رہا ہوں. یہی رنگ تھا کربلا میں، اتنے یاریاں نبھائیاں گئیں. طاقت ہوندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے مل رضائیں پانی باج پیاسے ٹر گئے تے دین دنیا دے سائیں. ہاں حضرت جی کیا عاشقی آپ کے خیال میں بچوں کا کھیل ہے؟ ہماری اسٹیجوں کا تو قبلہ مزاج ہی بدلا ہوا ہے. یا ہمارے نقیب بھائی اور ہمارے جو ثنا خان ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، اتنے کہہ سکتے ہیں جس طرح کا نوٹ اس طرح کا میڈل.
10 کا نوٹ عاشق قرآن ہے، پاویں حاجی صاحب میں قرآن پڑھنا بھی نہ آتا، 20 کا نوٹ عاشق مدینہ ہے، جو نوٹ بڑے کرتے جاؤ تو میڈل بدتے جان. حقیقت ہے، دکھ ہوتا ہے دیکھ دیکھ کے. آپ یہ کبھی علماء سے بیٹھ کے سنے نا کہ بھائی عشق کہتے کس کو ہیں، عشق کا کیا معنی ہے؟ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ کو پتہ چل جائے گا عشق کہتے کس کو. یہ ہماری تاریخ کا بڑا مشہور کریکٹر ہے جس کو ہم کہتے ہیں مجنوں. اس کا پتہ اصل نام کیا تھا؟ اس کا اصل نام تھا قیس. یہ قیس مجنوں کس طرح بنا؟ اللہ، اس کو کہتے ہیں عشق. عاشق کو حضرت جی کیا خبر ہوتی ہے کسی اور، عاشق کو نہیں خبر ہوتی کسی اور کی. یہ لکھا ہے کہ ایک دن حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، آپ کہیں تشریف لے جا رہے، یہ بیٹھا ہوا تھا راستے میں خود پہ ریت پھینک رہا تھا حضرت. بس مزاج بزرگوں کے. آپ نے فرمایا آؤ ذرا کیسے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ کس کا حامی ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یا حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آپ تشریف لے آئے. آپ نے فرمایا کیس تیرے خیال سے خلیفہ کسے ہونا چاہیے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ یہ آگے سے جواب عرض کرتا ہے حضور خلیفہ نہ حضرت علی نہ ہونا چاہیے نہ حضرت امیر معاویہ. آپ نے فرمایا پھر خلیفہ کسے ہونا چاہیے؟ عرض کرتا ہے حضور خلیفہ تو میری لیلا کو ہونا چاہیے. یہ عشق ہے جی، یہ عشق لیلا ہے. میں کہتا ہوں اگر عشق لیلا یہ رنگ پیدا کر سکتا ہے تو عشق مصطفیٰ کیا رنگ پیدا کرے گا، پھر عشق حقیقی کیا رنگ پیدا کرے گا. اگر عشق لیلا میں اتنی طاقت ہے، یہ تو حضور بلے شاہ نے کہا تھا نا، سیو نہیں میں نورانجا سدو ہیر نہ کو کوئی راجا رانجا کر دی میں آپ ہی رانجا ہوئی. ربا میرے حال دا محرم تو ہے، اندر تو ہے باہر تو ہے، روم روم وچ تو ہے. کہے فقیر حسین نے مانا میں نہیں سب تو ہے. تم نے کس چیز کا نام، کیا نوٹ پھینکنے کا نام عاشقی رکھ دیا؟ حضور خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی نے کہا عاشق ہونے کا دعویٰ کرنے سے پہلے 469 بار سوچنا. کیوں حضرت؟ فرمانے لگے عشق تے آتش دو ہی برابر. ہاں اے بھائی آگی یہ مذاق نہیں ہے. عشق تے آتش دو ہی برابر ہوئے، عشق دا تاں اوتھے کھیڑا، آتش ساڑے ککھ تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل جیڑا. پھر خود کو سوال کرتے ہیں آتش نو تے پانی بجھاوے اور دسو عشق دا دارو کیڑا. پھر جواب بھی خود ہی دیتے ہیں غلام فریدہ اوتھے ککھ نہیں بچدا جتھے عشق دا ہو جائے ڈیرا. یہ قبلہ لکھا ہے. ایک دن رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آدھی رات کو صدائیں بلند کی، ہائے آگ ہائے آگ. محبتی لوگوں کو کسی نے نہیں دائیں بائیں دیکھا، سب نے اپنے اپنے گھر سے برتن اٹھائے اور کنویں کی جانب بھاگے. شاید سیدہ کے گھر میں آگ لگ گئی ہے، جائیں گے دیکھیں گے وقت ضائع ہوگا، چلو جا کے اتنی دیر میں پانی لے کے آتے. سارے بھاگے. جب پانی لے کے واپس آ رہے تھے نا تو راستے میں ایک بزرگ تھے جو واسلین میں سے تھے، انہوں نے روک لیا. انہوں نے پوچھا کدھر چلے؟ انہوں نے کہا سیدہ رابعہ بصری رحمت اللہ تعالیٰ پکار رہی ہائے آگ. شاید ان کے گھر میں آگ لگ گئی، ہم ان کی آگ بجھانے جا رہے ہیں. بزرگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گیا. آپ نے فرمایا اوے اے او اگ نہیں جڑی پانی نہ بجھ جائے، اے عشق الہی دی اگ جو دید نہیں بجھنی. عشق تے آتش دو ہی برابر. ہم نے پتہ نہیں کس چیز کا انعام رکھ دیا. اور امام حسین نے بتایا کہ عشق کس کو کہتے ہیں. کیا کیا؟ طاقت ہندیاں زور نہ لائے. ایتھے ہمیں رولا پایا پانی بند کر چڑے میں تیرا منہ سڑ جے. ماں نے کیڑا پتر پیدا کیتا جو ماں ڈیڑا امام حسین تے پانی بند کرے؟ انہیں بند نہیں کیتا، امام حسین نے آپ ہی چھڑ چھڑیا پانی. ہاں بھائی، یا تو امام حسین حضرت اسماعیل علیہ السلام اگر اپنی ایڑی رگڑیں تو نیچے سے آب زمزم نکلتا ہے، تو اگر امام علی مقام ایڑی رگڑ دیتے تو پھر وہ کئی ہزار فرات آپ کے قدموں سے جاری ہو جاتے. لیکن کیا ایتن میرا کنگی ہووے میں زلف محبوب دی واما پاپوش بنن کھل میری دے تے میں قدمی سجن دے آواں او جے او میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں. یہ کربلا آپ کو پکار پکار کے آج بھی عمل کی دعوت دے رہا ہے. کیوں؟ اقبال نے بڑے درد سے لکھا تھا آج قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. آج قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار بھی کھیسوئے دجلہ و فرات، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اب تو میں دکھ سے کہتا ہوں حضرت جی قبلہ
سبیلیں رہ گئی. ہاں سبیلیں رہ گئی، کردار کدھر ہے؟ سبیلیں آپ اول سے لے کے آخر تک دیکھو حضرت جی. حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عبد الرحمن ابن ملجم اتنا کاری وار کیا، خنجر کاٹتا کاٹتا کن پٹی تک آ گیا. آپ تصور کریں کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. اللہ کی قسم ہے، خبریں دیکھ دیکھ کے، اخباریں پڑھ پڑھ کے دل منہ کو آتا ہے یار یہ کیا ہو گیا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گولیاں چل رہی ہیں. وہاں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چارپائی پہ ہیں. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پانی کا پیالہ پیش کیا گیا. یہ گرفتار کھڑا ہے سامنے، حضرت کی نظر مبارک اس کے چہرے پہ پڑی. فرمایا پہلے انو پانی پیاؤ. فرمایا پہلے انو پانی پیاؤ. پانی لے کے گئے. بغض تھا نا، خارجی تھا. اس کے بغض نے اس کو اس بات پہ مجبور کیا کہ یہ پانی نہ پینا کیونکہ اس میں زہر ملایا گیا ہے. اس نے پانی پینے سے انکار کر دیا، پانی واپس آ گیا. جب اسی طرح پیالہ واپس آیا تو حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو مخاطب کر کے فرمایا عبد الرحمن ایک ہی کیتا ہے جی تو علی دے گھر دا پانی پی لینا نا، علی نے بروز قیامت اونی دیر تک جنت نہیں سی جانا جنی دیر تک پہلے تیرے لیے جنت دا پروانہ نہ لیندا ہے. کہاں ہے حضرت؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہاں گولیاں چل رہی ہیں. کہاں حضرت جی یہ باتیں چلی گئی ہیں؟ میں کہتا ہوں آپ ابتدا سے لے کر انتہا تک دیکھیں حضرت جی، آپ کو وکھری رنگ نظر آئیں گے. یہ انتہا ہے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ. اور میں بچوں سے کہا کرتا ہوں اللہ جل شانہ تمہیں مدینہ طیبہ لے جائے ضرور وہاں تلاش کر کے زیارت کرنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شانہ انور کی. آج بھی موجود ہے حضرت وہاں، آج بھی وہ گھر موجود ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ جو سعودیہ والے ہیں انہوں نے اچھا سلوک نہیں کیا، اس گھر کو مسمار کر دیا، سڑکیں بن گئی ہیں. بس ایک جتنا اس گناہگار سے لے کر کے حضرت صاحب تک جگہ بنتی ہے نہیں، تھوڑی میں نے چاہے زیادہ کہہ دی، اتنا ایک کمرہ رہ گئے جس کے ارد گرد لوہے کی بڑی بڑی سوراخیں لگی ہیں. ٹھیک ہے جی، چھوٹا سا ایک کمرہ ہے اور اس کمرے کے اوپر آج بھی سلیٹ لگی ہے، تختی، جس پہ لکھا ہوا ہے بیت الحزن، غم کا گھر. اور یہ ہو نہیں سکتا حضرت آپ وہاں جا کے کھڑے ہوں، ایسے دل نرم ہوتا ہے کہ شاید موم بھی اس کے آگے کچھ بڑا ہی رونا آتا ہے حضرت. جب آپ کھڑے ہوں گے نا وہاں جا کے بڑا ہی رونا آئے گا. پتہ نہیں امام زین العابدین نے کتنے آنسو بہائے تھے اس گھر میں، کیونکہ معاملہ بھی تو کچھ چھوٹا نہیں نہ ہوا. تاریخ اٹھا کے دیکھو، نہ پہلے ملے گا نہ بعد میں ملے گا. اللہ بڑا بڑا کچھ ہوا حضرت، لیکن اس طرح نہیں ہوا کہ سارا کچھ ہی کر سکتے تھے پھر بھی کچھ نہیں کیا. ہاں وہ لکھا ہے کہ حضرت جب کربلا سے واپس آئے نا، آپ نے اس گھر میں سکونت اختیار کی. مدینہ طیبہ میں گھر نہیں بنا، اس گھر میں رہے آپ. وہ لکھا ہے کوئی یزیدی سپاہی جس پر یزید خفا ہوا، سزا دینی چاہیے، وہ بھاگتا بھاگتا نا اسی گھر میں آیا. 3 دن حضرت کے پاس رہا، 3 راتیں رہا. جب جانے لگا حضرت نے کثیر مال بھی عطا فرمایا. تاریخ کہتی تھوڑا سا آگے چل کے نا واپس آیا اور عرض کرتا ہے حضور لگتا ہے پہچانے نہیں ہے. آپ نے فرمایا کیوں، تیرے دل میں یہ خیال کس طرح ہے؟ عرض کرتا ہے حضور اگر پہچان لیں دے تو اپنے والد اور اپنے بھائیوں دے قاتل نو کار تے نہ رکھ دے تو جاندے ہیں پیسے تے نہ عطا فرما دے. کمال جواب دیا حضرت، جس کی اس وقت میرے معاشرے کو ضرورت ہے. آپ نے فرمایا سن نوئے، جب تو نے میرے بابا حسین پہ تلوار کا پہلا وار کیا تھا نا، میں تو تب کا تجھے پہچانتا ہوں. ہاں بات صرف اتنی ہے، وہ تیرا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے. سارا کچھ ہے حضرت، کردار نہیں ہے. سبیلاں میں بڑیاں 10 مرم نو منڈیاں ہیں جی، جڑا پچھوں 2 جگ پہ آ گیا ہے تک تک پھر انہیں جگ پہ آ چڑھے. اور کیا کیا حضرت؟ جگہ میں بڑیاں منڈیاں. لیکن میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں حضرت، کیا کربلا کا موضوع سبیل تھی؟ اگر یہ سبیل ہی لگانی تو پھر امام حسین بھی مدینہ میں لگا لیتے بیٹھے. مدینہ طیبہ سے بڑی کون سی جگہ ہے حضرت؟ نہیں ہے حضرت. اٹھ کے نکلے اپنے نانا کے دین کے لیے. حضرت آج صرف سبیلوں پہ اکتفا نہ کرو، آج صرف دیگوں پہ اکتفا نہ کرو حضرت جی. اٹھو حضرت جی، نکلیے. آج وقت ہے کشتی امت کے نگہ باں، وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے جب وقت پڑا ہے. کیسا دور آیا کہ آج اسلام آباد میں نعرے لگ رہے ہیں میرا جسم میری مرضی ہے. اور ذرا وہاں سے سنو یار، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اماں فاطمہ کا وصال ہو گیا، لیکن کبھی یہ نومت نہیں آئی کہ حسن نے بھی اماں فاطمہ کے سر کا قبال دیکھا ہو. یہاں دیکھو تو صحیح حضرت، بچیاں کس حال سے گاڑیوں پہ بیٹھی ہیں. وہ حضرت جی بڑے درد سے لکھا تھا اس نے، پتہ نہیں آج ہوتے تو ان پہ کیا گزرتی. وہ کہتے ہیں آئی نظر چند بے پردہ مجھ کو بیویاں،
آئی نظر چند بے پردہ مجھ کو بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. اج اکبر ویکھتا پتہ نہیں دل تے کی لگ گئی، کہتے بچیاں نے دوپٹے لینے میں چھڑ چھڑ. آئی نظر چند بے پردہ مجھ کو بیبیاں، اکبر غیرت قومی سے زمین میں گڑ گیا. میں نے پوچھا او بیبیو تمہارا پردہ کدھر گیا؟ میں نے پوچھا او بیبیو تمہارا پردہ کدھر گیا؟ کہنے لگی عقل پہ مردوں کے پڑ گیا. آؤ حضرت جی چھڑیے سارا کچھ اور آؤ عمل والا. کربلا تمہیں عمل کی دعوت دے رہا ہے، کربلا تمہیں عمل کی دعوت دے رہا ہے، کربلا تمہیں عمل کی دعوت. اور عمل کی ایتھی تو شروع ہوئے سینتھی اینڈ کرن لگے، میرا گھنٹہ پورا ہو گیا. وہ کی دل یاد لئی بنایا تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. دل نو صاف کرو حضرت، اس دل نو صاف کرو تاکہ محمود دا ڈیرا بنے. اینو تو اے اندروں بغض کڈو، کینہ کڈو، تکبر کڈو، خود پسندی کڈو حضرت، تاکہ اے اندر محبوب دا ڈیرا ہوئے. حضور بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی نے کمال لکھا حضرت. وہ حضرت گئے نا، حضرت کے پاس رہنے والا کو بندہ تھا تو وہ حج پہ گیا تو واپس آیا. تو ان بزرگوں کو بڑا ہوتا ہے چلو کوئی یار دی گل سنائے گا. آپ نے فرمایا کوئی گل سنا. کہندا جناب تانوں کی دساں اوتھے میں گیا تے نور ہی نور سی. آپ نے پتہ ہی ہے کہ نور ویکھنا ہے. آپ نے پھر اگوں سے ٹائم کافی لکھی. آپ فرماندے نے تینوں کعبے وچ پیا نور دسے، ساڈے بت خانے وچ پیا حضور وسے. میں کو نیڑے تے کو دور وسے، تیرے اندر بار پلیتی. کربلا عمل کی دعوت دے رہا ہے، کربلا عمل کی دعوت دے رہا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.